جو ضروری تھی اس کی مختصر تفصیل سے بعد میں کرے ہیں. الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بھی بات کرنی تھی. اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے متعلق باتیں کی گئی اس کی بھی بات کرنی تھی. سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا جو آئین میں ہمارا لکھا ہوا آئین میں ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو کہ فیڈرل ایجنسی کے مطابق اس کی مزدوری لے کر مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں ہماری جو چیزیں ہوں گی اس کو لکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے. لوگ سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹ سے کام چلاؤ. سچ یہ ہماری اور دوسرا زبان کے استعمال کو جو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو گالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزوں سچ اور زبان کو استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو عائد کریں گے اور اس کو عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے. باقی بیٹوں کے مطلب بھی باتیں کی گئی. اس سے پہلے میں معیشت کی بات تو دوسری بات میں کر رہا ہوں. بار بار مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ ان کی بات ضرور کریں. یہ باقی ٹھیک ہے نام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع کا مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب نہ دیں انہوں نے نہیں دیا. الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت مذہب کو وہ بتا رہے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے. ایک عمران سے ملاقات کا کہہ رہے ہیں بار بار اس میں میرے بیٹے کو بھی شامل ہے. تو دوسرا سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات جو دیتے ہیں اس کی بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں میں الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے یہ سیاستدان جو ہے نا ہماری یہ سارا الزام جو ہے نا ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا اور اسی کے ذمہ دار کو اپنا ثبوت پہ سب نے بچ جانا ہے. سیاستدانوں نے بچ جانا ہے کیونکہ سارے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. ان کی بھی بچنے کی ضروری ہے وہ اپنا عمال ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں جو لے کے جائیں بلکہ ان کو غلط فہمی میں نہ ڈالیں. اب تفصیلات میں تو بڑی دیر لگے گی. معیشت کی تفصیلات میں جائے گا وہ اس کے اوپر میں بات بھی کروں گا لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکانا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام جو یہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے. اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائیں حکومت کے باہر ہو اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسیج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں. تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلنی تھی لیکن آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سفارش کرنی پڑی. کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے اور آرمی چیف کو سفارش کی ضرورت نہ پڑے ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی. اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں سارے الزامات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سال کی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو ایک بھی فارمیشن کا ہے وہی اس میں پورا آ جاتا ہے. ہم سارے لوگوں کو ہر روز اخبار پڑھی ہوتی ہے فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اتنی طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی. اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے بھی وہ بھی میرے پاس ہیں
جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں. جا کر وہ کہتے ہیں یہ اتنے سال سے چل رہے ہیں کیسز تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کی بات ہے میرے پاس کاپی بھی موجود ہے, آپ کو جو چاہیں وہ لے سکتے. 20 سال پرانا کیس ہمارے میرے خلاف چلتا رہا. 20 سال ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ججی جو 2 ججوں نے فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ 20 سال. یہ دراصل میں نے بڑے کیس ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے کہ میری 6 مہینے اور دیے ہیں, مجھ کی تفصیل کر رہے. جج نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں وہ کیس کو دیکھے ہوئے, 20 سال سے کیس چل رہا ہے, 6 مہینے میں آپ نے کیا کرم آدمی دکھا دیں. تو یہ انہوں نے جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ملاقات کا یہ بھی اس میں آیا تھا, یہ بھی ہمارے خلاف بھی ایک چیز ہو گئی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کرپشن کے الزامات لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت وزیر اعظم کے پاس, اور میں نے عمران کے پاس, اور ہم نے جا کر کہا یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہے ملک کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی, یہ اس کے خلاف یہ باتیں آتی ہیں باقی چیزوں کو الزام. تو یہ کہا چیمہ صاحب موجود ہیں وہ بھی کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ اسے غصہ کریں, سارے کو یہ میں بنا لیتا ہوں, اس کو نہیں بناؤں گا کیونکہ اس کے خلاف بہت چیز. تو میں کہا جی اس کے سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منص کو بلانے کا, تو اسی کو میدان دے, تو اس کی طرف سے کوئی چارج نہیں آیا. اسی طریقے سے یہ وہ چلتا رہا. میں نے صرف یہ کہا کہ آپ صرف ہمیں یہ ہم ثبوت نہیں مانگتے, آپ جو اپنے لوگ ثبوت مانگتے ہیں یہ ہمیں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں. آپ ثبوت نہیں مانگتے, آپ صرف ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے تحت یہ مقدمات لائے گئے ہیں. کیا انہوں نے کوئی گاڑی چوری کی ہے, ڈرامہ چوری کی ہے, سائیکل چوری کی ہے, تو کیا انہوں نے کیا ہے جو منص کے خلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا جی چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنی دیر تک آپ بتا دیں گے, تو انہوں نے کہا 7 دن. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا, اور 7 دن آج دیکھ رہے ہیں گزر چکے ہیں, کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد اور انہوں نے چیزیں دیکھنے کے بعد منص کو بھی وزیر بھی بنا دیا. یہ ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی, انہیں ایسی چیزیں تھیں اس کے بعد انہوں نے وزیر بنا دیا. باقی اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے. جب یہ وقت آیا مرزا کو پڑے گا تو سارے لوگوں نے کہا جی چوشا میں کیسے یہ سال کا نام آ گیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حسن کہنے کو چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی سفارش نہیں کی کچھ بھی کسی کو, نہ نواز شریف کو, نہ شہباز شریف کو, نہ کسی اور کو. یہ زرداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے, رات سال انہوں نے کہا کہ اس کو وزیر میں آ گیا اور آپ کو مبارکباد. انہوں نے مجھ کہا میرے کہنے کی روٹین. اسی طریقے سے چیمہ صاحب نے مجھے کہا کہ مجھ سے کریں, میں مجھ سے کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ چیزیں تو بہت زیادہ لکھی گئی ہیں, لیکن کسی وقت آپ نے پکڑ نکال کے یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لے لیں. میں آپ کو ساری کافی بھی مہیا کر سکتا ہوں, جس میں جو معاملات ہیں اس میں تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہو گئے. شکریہ. صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے, اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی, بہت سارے ساتھی دوستوں نے, بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان, ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے, جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے, مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے, تو میں نے 1-2 ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا
تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے, اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی, اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا, اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے, اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے, اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, محبوب اللہ جان صاحب, اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بالکل یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے, اور اس کے علاوہ ہماری یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہے ہماری, اور یہ چیئر, میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ, ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتا ہوگا, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا میں پچھلے 2-3 دن سے, آپ لاہور آ جائیں, آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا, آپ کو یہ ہوگا فلاں ہوگا, اور ہم نے مجلس عاملہ کا, اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے, چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا, وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں, میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا, اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں کہ میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا ڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائڈ کر دی ہے, آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو, یہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کی ہر دفعہ منت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائڈ کی, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے, صالح حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں, لوگ خوش ٹاک ہیں, اور اس سے زیادہ تذیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہو, کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے, ادھر اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی, وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے, بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی, جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن, جس دن یہ ہوا ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی, 2 نمبر کارروائی نہیں, یہ 20 نمبر کارروائی, اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھیں کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی, ان کو فیس کرنی پڑے گی اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام عہدیداران آپ کے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس کو کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں, اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں, اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے, اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار ہم نے, اور میرے خیال میں چودھری پرویز لائی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا ایک مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار, ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا, اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے, اور یہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص.
میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے, یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ ناؤ ہاؤس از اوپن, پلیز آپ چوہدری صاحب سے یہ بتائیں کہ ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نااہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سب ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے اس پہ جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ اس کا, اس کے بعد ہمارے وکلا, ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. چوہدری صاحب آصف علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں, میرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے, کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے دیکھا ہی آپ نے دیکھا, میں آپ کو پڑھا دوں گا, دیکھ لینا کیا لکھا ہے. پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ جو بھی اس نہیں, ویسے کو نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں, سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا, جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے, آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ پہ کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا, چودھری صاحب اگر جی چودھری صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے, آپ نے کہا کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے, ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ, یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اپنا کسی چینل پہ, تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں. تو یہ اس طرح نہیں, تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری, ان کی شرافت, یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا آپ بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے, کامل علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ چودھری وجاہ حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری سالک صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے, اس کا بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ جی چودھری صاحب, سر جو میں اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا. میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا. اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو, اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو, اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا, حلفاً بھی, تو سالک حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں
یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں یہ چیز لیں, اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی. جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے, یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں, ہم بھی شامل نہیں ہوتے, لیکن وہ چونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے, ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں. ایسی قطر کوئی بات نہیں. اور اتنی افسوسناک بات ہے, اتنی میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رہنا. یہ زیادہ سوچنا چیز جو ہے نا جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کی نالی کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی کروں گا, پبلکلی معافی معافی کے لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے, لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے تھے عید والے دن اور وہ بیمار تھا. اس کے بعد آپ اب جس دن تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اس تک یہ کام نہیں چلے گا. جی چودھری شجاعت صاحب سے کوشچن جی آپ سوال کریں نا. چودھری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی کاف لیگ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کسی کو افسوس کیوں ہونا چاہیے؟ یار ٹوٹ کہاں سے ٹوٹی ہے, دیکھا کہاں سے ٹوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں, کہاں سے ٹوٹی ہے. انہوں نے آپ کا سوال پسند نہیں کیا, کہاں سے ٹوٹی ہے, ٹانگ ٹوٹی ہے, بالو ٹوٹا ہے, نہ اس کا بازو ٹوٹا ہے نہ اس کی. میرے خیال سے چودھری صاحب کے نہیں یار ٹھہر جاؤ یار ان کے بعد. جی سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف میں بہت سارے بند ہیں, سیاسی اختلافات اور مسلم لیگ کاف ہے اور ساتھ میں بھی گورنمنٹ میں ہے. کیا یہ اختلافات سیاسی نہیں ہے؟ سیاسی سے نہیں ہے یہ اختلافات کے بعد میں یہ اللہ یار تیری زبان مبارک کرے سیاسی ہون, اسی اجڑ چلے ہیں تینوں سیاست بھی دستی ہے, اللہ کرے سیاسی ہوں یار, ہم صبح کٹھے ہو جائیں. اب تو دیکھو نا اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا کٹھے ہونے میں, صوبے میں وزیر اعلیٰ وہ ہیں, اوپر ہم حکومت کا حصہ ہے, اب کس بات کی شرم ہے, اب تو ہمیں صبح اکٹھے ہو جانا چاہیے نا. ہماری طرف سے کیا رکاوٹ ہے, آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر ایک طرف میں رہ رہا ہوں, ادھر پرویز صاحب کا کمرہ ہے, وہ کہیے ابھی یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آج اگر ہمارے جی ہاں ثاقب میرا سوال ہے جب صاحب دیں گے آپ نہیں دیں گے, ہاں اٹھا نہ کری نا, نہیں سیدھا کریں. تو صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں گجرات آ کے بتاؤں گا کہ میرے بیٹوں کا جو حلقہ ہے وہ کون سا ہے. آپ گجرات شہر سے MNA کا الیکشن لڑتے رہے ہیں جہاں سے بعد میں چودھری پرویز لائی اور ابھی مونس لائی MNA ہے, تو کیا اگلے الیکشن میں چودھری طالب حسین جو ہیں تو مونس لائی کے مقابلے میں آپ کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ مقابلے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے گھر کی بات جو مرضی کھڑا ہو جائے پہلے بات سنیے, جہاں میرے شہر کا صاحب الیکشن لڑ گیا ہے وہاں سے 60,000 کی لیڈ سے جیتا تھا. آپ یہ بتائیں کہ خواہش بھی ہے کہ مسلم ایک ساری اکٹھی ہو جائے, تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ کا مرجر ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی دیکھو ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور ہم کوئی دن گزارنے یہاں پر نہیں آئے, ہم بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے اور پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالنا. یہ اٹ واز ویری کلیئرلی اناؤنس, کسی کو بام نہیں ہونا چاہیے, اور آج کے دن تک کھڑے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اس کا اثر ہوا, ہماری جماعت پر بھی اس کا اثر ہوا, لیکن چودھری شجاعت صاحب نے اسی جگہ پر اسی کرسی پر بیٹھ کر, میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, اسی کرسی پر بیٹھ کر ہر چیز تمام معاہدہ جات ہوئے تھے اسی کرسی پر بیٹھ کر اسی کمرے میں, اور صبح اٹھ کر جب تبدیل کیے گئے تو اس کے بعد چودھری صاحب نے سب سے پہلے, آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ تم کیبنٹ سے ریزائن کرو. یہ منہ پہ بیٹھے, ہم نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران کو ووٹ نہیں, میں نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی نہیں ڈالنا تھا, آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے بچے سے کہیں. انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا عمران کو. ہم تو دیکھو کوئی چیز چھپا کر نہیں کر رہے, نہ قوم سے چھپا رہے ہیں, نہ ملک سے چھپا رہے ہیں, نہ میڈیا کے ساتھیوں سے چھپا رہے ہیں, بڑی کلیئر باتیں کر رہے ہیں. جس نے ان کو ریبٹ کرنا ہے, میرا چیلنج ہے
کہ ٹاک شو پہ کسی پہ بھی آ جائیں, آकर آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو ڈبیٹ کریں, ہم مطمئن کریں گے قوم کو کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیں, سیاسی پہلو تو بہت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اس خاندان کی تقسیم میں کسی جادو ٹولے کا حملہ تو نہیں ہے؟ یار گزارش یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ہے, جادو والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں, اور جو جادو والے نہیں ہیں ان پہ بھی, ان کا بھی مالک, ان کی بھی جان اللہ کے قبضے میں ہے. ہم کسی کے اوپر اس طرح کی الزام اس لیے نہیں لگانا چاہتے. میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے یقین جانے آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب قابل احترام ہے, آج بھی. اور چودھری صاحب جو یہ بیان دیتے رہے ہیں نا کہ پرویز الہی میرا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے رہے ہیں, آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ ہو, میرے کینڈیڈیٹ بنو, میرے کینڈیڈیٹ بنو, عمران خان کے کینڈیڈیٹ مت. 3 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہے جو حالات ہے, اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکثر مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی زرداری صاحب کی وجہ سے ٹریپ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے زرداری صاحب کے کردار کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ اب یہ دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ کاف لیگ کے صدر یہ ہیں, سیکٹری میں ہوں, یہ چاروں صوبائی صدور بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے بھائی آپ نے کہا ہے کہ کاف لیگ کی زرداری صاحب کی وجہ سے ٹریپ ہوئی ہے. یار دسو تو صحیح اسی کہ میں ایسی چوچے کا کے ہیں ٹریپ ہو گئے ہیں, پلیز ٹیل اس, گائیڈ اس کہ جی اس طرح زرداری صاحب نے آپ کو ٹریپ کیا. یہاں مطلب کوئی بھی بات ہو, چودھری صاحب سے منجا ہوا پرانا تجربہ کار سیاستدان کون سے اس ملک میں, یا چودھری پرویز الہی صاحب سے زیادہ منجا ہوا سیاستدان کتنے لوگ ہوں گے. تو بات یہ ہے بھائی کہ ایسی قطر کوئی بات نہیں ہے, نہ نون لیگ مشکل میں ہے, نہ کاف لیگ ٹریپ ہوئی ہے. ہمارے لیے آپ ہر کوئی زرداری صاحب کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بالکل بڑے واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا نہ کسی کی, نہ میرے اندر آپ نے گھس کے دیکھا ہے, نہ میں نے آپ کے اندر گھس کے دیکھا ہے. اپیرنٹلی جو میری ہے, زرداری صاحب از مین آف کمٹمنٹ, مین آف ورک, جو بات کو کرتا ہے وہ پوری. ایک منٹ, وہ یار وہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. چیمہ صاحب آپ نے جیسے کہا کہ چودھری صاحب مجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اس وقت جو صورتحال ہے اگر نواب دادا رسول اللہ ہوتے تو شاید سنبھال لیتے. چودھری شجاعت جیسی بڑی شخصیت جو ہے وہ بھی تنازع کا شکار ہے. اس تمام صورتحال میں کس طرح سے گرینڈ ڈائلاگ ہوگا, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس پر چودھری شجاعت صاحب آپ یہ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ ملک تو ایک بند گلی میں جا رہا ہے. یہ ہے جی آپ گرینڈ لائنس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بالکل آپ اتنی بڑی دور تک لے کے جا رہے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. سیڑھیاں نیچے اتر آئیں گے, یہاں پر آ جائیں گے تو ایسی کون سی بات ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قطن ڈائلاگ میں کوئی چیز, کوئی امر مانے نہیں ہے. کسی شخص کو 2-4 سیڑھیاں اترنی پڑیں گی, کسی کو چڑھنی پڑیں گی. جب انسان دل سے نیت کر لے کہ ہم نے ان معاملات کو سنبھالنا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اب کیا بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, آپ کی اکانومی کدھر ہے, آپ کے سیاسی حالات کدھر ہیں, آپ موریلٹی وائز آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی برداشت کتنی رہ گئی ہے. تو یہ نیت کرنی پڑے گی. چیمہ صاحب جو لاہور میں جو اجلاس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ کاف جو بنائی وہ تو میاں اظہر نے بنائی تھی, چودھری صاحب آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ہم نے ان کو ہٹا دیا. تو اس وقت مسلم لیگ کاف کا سٹیٹس کیا ہے؟ جی مسلم لیگ کاف انٹیکٹ ہے, نمبر 1 انٹیکٹ رہے گی. نمبر 2, اور میاں اظہر صاحب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, میاں اظہر صاحب چنگے لگتے ہیں, ایک نواں فیکشن بنا لیں, میاں اظہر صدر بنا رہے ہیں, سانو کی اعتراض نہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس سے قطعی طور پر. ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں. چودھری صاحب کا کوئی کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یار چودھری صاحب کا. چودھری صاحب نے ساری زندگی چودھری صاحب نے اس سیاست سے سوائے اس 3 مہینے کی پرائم منسٹری کے, اگر ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں, چیف منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں, 2 دفعہ اسپیکر بنے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں. ہمارے لیے آج بھی قابل احترام ہے. کیوں اس شریف آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نالائق آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, اس نااہل آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا.
एक बदलवान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। चीमा साहब ये और बताइए, बताएं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी, आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला हैं वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत, या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज अली साहब को ताहयात वज़ीर आला डिक्लेयर कर दे, हम खुश हैं, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला मतलब ये बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आंख में इनको बताता रहूं, चौधरी परवेज अली साहब को बताता रहूं, किसी से नहीं छुपाया। आप बहुत चुप रहे। आपने कहा ना किस्सा मुख्तसर ये बता दें, इल्जाम बात क्या है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा कहा यही जाता है, सारा जहान जानता है कि दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना इत्तेफाक था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आके इस खानदान में वो जो मिट्टी बो की जो सब बात करते थे वो मिट्टी डलवा, क्यों ऐसा? गुजारिश यार एक मिनट, गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च मुर्की पांदे ने ते मेरे कलारा गल है, ते जे परवेज अली साहब नक च मुर्की यार चूचे काके ने कि तारक बशीर चीमे दे कहते लड़ते हैं, फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब आप दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला वर्कर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार, हमारा तो इस घर के साथ हमने कोई पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज अली साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है, इतना सही कह रहा हूँ, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ। चलो और रोटी खाइए जी। हाँ जी, ये जी आप बताएं जी एक मिनट। आपका अपना हल्का एक सादा सा डॉक्टर का फैसल साहब, उनको आप लेके आए सियासत के अंदर, 2-3 दफा आपने उनको जो है एमएनए बनाया है, एमपी बनाया है, 5 दफा बनाया है, मगर अब वही और साथ उनके सामने लग साहब जो है वो आपके खिलाफ चले गए। यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं, मैं थोड़े हल्के ना हडराज क्या कड़े तक में 100% मेरा मुखालफ है, जी बखी जोगा बोलना है ना, मेरा बखी जोगा बोलना है ना, तू सीधा सीधा मैं समझ गया तेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मेरे को आई सवाल करी मैं करा। हाँ जी बस जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जी यार, आखिरी सवाल पीटीआई के 11-12 एमएनए के इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विफाक में आके भी अदम एतमाद करके मेरी बात सुनना, जब मेरी जान छड़ी जाए चीमा वालों करो तो रोटी खाइए।